کریم اما بعد، قابل صد احترام صدر اجلاس اور حیدرآباد سے، ریاست بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، قائدین نظام، دانشوران ملت، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 26ویں اجلاس جو حیدرآباد میں 11 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے ضمن میں تمام اضلاع، ریاست کے تمام اضلاع کے اندر یہ جو اجلاس تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیے جا رہے ہیں، کریم نگر کے اندر بھی یہ جو آج اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اسی ضمن میں ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس کے اندر آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کے تمام حضرات کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ حضرات کے کافی کوششوں کے بعد یہ اجلاس کریم نگر کے اندر کافی دنوں کے بعد منعقد ہوا ہے۔ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ پلیٹ فارم تمام مسلک اور تمام مشرق کے علماء اور قائدین سے جڑا ہوا ہے، اور سب مل کر الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ملت کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے اندر تگ و دو میں اور ہر طرح سے مصروف عمل ہے۔ مسلم مسائل جو ملک بھر کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں یا جس طرح سے بھی یہ آوازیں اٹھا رہی ہیں، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان مسائل کا دفاع کیا جا رہا ہے اور ان مسائل کو اچھے انداز میں حل کیا جا رہا ہے۔ کورٹ کے اندر ہو یا جس انداز سے بھی ان مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کا بہترین انداز میں اگر اس ملک کے اندر کوئی پلیٹ فارم جواب دے رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ اس کے ذمہ داران ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان تمام حضرات کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس کا مقصد بھی صرف صاف یہی ہے کہ موجودہ نازک حالات میں ملک میں پرسنل لا کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پہلے خود امت میں شعور پیدا کیا جائے اور ان کے حل کی جانب متوجہ کرائی جائے اور ہر سطح پر تحفظ کے شریعت کا انتظام کیا جائے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ شریعت پر عمل کا پابند ہے۔ مسلمان ہونے کی صفت صرف برائے نام نہیں، بلکہ مسلمانی ہونے کا دعویٰ اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے اور اسلام پر عمل کرنا لازمی۔ ایمان و اخلاق اور عبادات و معاملات کے ساتھ ساتھ آئلی، سماجی اور گھریلو خاندانی زندگی میں بھی اسلام کے صاف احکام موجود ہیں۔ ہر مسلمان پر اس کی پیروی کرنا فرض ہے۔ نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، اولاد کی پرورش ہو، نفقات کا معاملہ ہو، وراثت وغیرہ جیسے اہم معاملات ہوں، ان سب میں ہر مسلمان پر اسلام کے احکام کی پابندی لازم ہے۔ اسی لیے مسلمان مسلم پرسنل لا پر زور دیتا ہے اور پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت کو قبول نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے شروع سے ملک میں پرسنل لا کی حفاظت پر توجہ دی ہے۔ انہی کی محنتوں کے نتیجے میں آزادی سے قبل ہی شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا۔ آزادی کے بعد بھی مسلم پرسنل لا کو ملکی قوانین کا حصہ بنایا گیا۔ آج بھی الحمدللہ مسلم پرسنل لا ملکی قوانین کا ایک بڑا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ ہندوستانی آئین و دستور میں ہم سب کو مذہب کی آزادی دی گئی ہے۔ عدلیہ میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ مسلمان نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ امور، یہ تمام مذہبی امور جو ہیں، ان سے تمام مسلمانوں کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی لیے پرسنل لا پر عمل ہمارا دستوری حق ہے اور پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت ہمارے دستوری حق کے خلاف ایک حرکت ہے۔ اس وقت ملک میں بعض فرقے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرسنل لا کے خلاف مسلسل کام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے اس وقت طلاق ثلاثہ، 3 طلاق کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ جس طرح اس موضوع پر ملک بھر میں بحثیں ہو رہی ہیں، اس سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ملک کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں، صرف یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ وہ صرف مسلمانوں میں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ سیاسی پلیٹ فارم، میڈیا، عدلیہ، یہ سبھی اتنے مصروف ہو گئے ہیں جیسے ملک کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں طلاق کی شرح دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پھر طلاق ثلاثہ کی شرح برائے نام ہے، لیکن اکا دکا مثالوں کو ہوا بنا کر مناظروں کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ ملک کے اصل مسائل مثلاً تعلیم ہے،
روزگار ہے، امن ہے، ترقیاتی مسائل وغیرہ سب کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کے لیے اٹھایا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں الحمدللہ عورتوں کے حقوق کا ہر طرح تحفظ کیا گیا ہے۔ عورتیں اسلامی احکام سے پوری مطمئن ہیں الحمدللہ، جس کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دستخطی مہم سے ہو چکا ہے۔ سلام ہو ان کروڑوں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اسلامی احکام پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنی دستخطوں کے ذریعے سے۔ یہ اعتماد اسی لیے ہے کہ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اسلام نے ان کو جو حقوق دیے ہیں وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ اسلامی احکام میں ان کے لیے جو راحت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ عورتوں کے حقوق کے نام پر 3 طلاق وغیرہ کے موضوع کو اچھال رہے ہیں، انہیں عورتوں کے حقوق سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اس کو سبھی سمجھتے ہیں، یہ سب سیاسی بازی گری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سیاسی چالوں کے ذریعے سے یہ طبقہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں سے یہ نت نئے فتنے جنم دے کر ملک کی امن و امان فضا کو مقدر کر رہے ہیں، متاثر کر رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ امت کے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھا جائے۔ مسلم پرسنل لا جو دستوری اور آئینی حق کے اس تحفظ کے لیے منظم جدوجہد کر رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم قدم ہے کہ مسلمان خود پہلے اپنے اسلام اور آئینی احکام پر خود عمل کریں، نکاح اسلامی طریقے سے انجام دیں، جہیز کی لعنت سے معاشرے کو بچائیں، نکاح کے بعد میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، کوئی ایسی کسی پر ظلم نہ کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو عفو و درگزر کا کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے بتایا ہے کہ آپسی معاملات کو عفو و درگزر سے کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپس میں ایک دوسرے کے اونچ نیچ جو بھی تکلیف ایک دوسرے سے ہوتی ہے اس کو معافی سے درگزر سے کام لیا جائے۔ خاص طور سے جب کوئی نزاع کھڑا ہو جائے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کو حل کرنے میں صرف دارالقضاء محاکم شریعہ کے مراکز سے رجوع کیا جائے۔ مسلم پرسنل لا ہندوستانی مسلمانوں کا ایک غیر معمولی نعمت ہے یہ بورڈ۔ ہمارے اکابر نے اس عظیم نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے انتہا جدوجہد کی ہے اور اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اس کام کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ تاکہ آج یہ کام ہم سب کی ایک ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر باقی رہ سکیں گی۔ ملک بھر میں ہمارے علماء کرام دانشوران اس عظیم مقصد کے تحت سرگرم عمل ہیں۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں تمام اکابر کا اور آئے ہوئے مہمانوں کا ہمارے شہر کریم نگر کے تمام اہلیان و مسلمانوں کی جانب سے پھر